بہتر ہے کہ جانور بھوکا نہیں ہونا چاہیے، پیاسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو گھسیٹتے ہوئے ہم جو ہے قربان گاہ کی طرف نہ لے کر جائیں، دوسرے جانور کے سامنے اس کو ذبح نہ کریں، اس جانور کے سامنے چاقو کو چھری کو تیز نہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ وہ جانور کو اس نے لٹایا ہے اور پھر جو ہے چاقو کو تیز کر رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اس کو دو موتیں دے رہے ہو، یعنی اس کی آنکھوں کے سامنے تم چاقو تیز کر رہے ہو، گویا کہ اس کو زندگی میں ایک موت دینی ہے، اور دوسری موت جب تم اس کو ذبح کرو گے تو ذبح سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور جانور کو جب لٹائیں گے قبلہ کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے، اور ذبح کرنے والے کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور ذبح کے لیے یہ شرط ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، اسی طرح وہ زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے یا کوئی اور لفظ پڑھے بسم اللہ کے ساتھ میں، کچھ لوگ بسم اللہ واللہ اکبر بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، مگر بہتر ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور یہ بھی خاص خیال رکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ ذبح کرتے ہیں کچھ ٹانگ پکڑنے والے ہوتے ہیں جانور کی، کچھ اس کا سر پکڑنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ ذبح کرنے والے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں یا چاقو پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو اس شخص کو بھی یہ ضروری ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس نے ذبح کرنے والے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے یا ذبح کرنے والے کے چاقو پر ہاتھ رکھا ہے، جس طرح ذبح کرنے والے کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح اس ہاتھ رکھنے والے کے لیے بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر صرف ایک نے پڑھا دوسرے نے نہیں پڑھا تو جانور حرام ہو جائے گا، حلال نہیں ہو جائے گا، یہ مردار ہو جائے گا۔